پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے اور اس کا موضوع انسان ہے، اور انسان اخروی نجات کیسے پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن یہی وہ قرآن ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم اولین و آخرین تمام کا ذکر فرمایا ہے، اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ بالکل صحیح۔ جو علوم بھی ایجاد ہوئے ہیں وہ علوم انسانی سوچ سے اس کا تعلق ہے، انسانی فکر سے تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، حواس خمسہ ہے، پھر جدید ذرائع ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ علوم جو ہے ایجاد ہوئے ہیں، ہمارے سامنے وہ تحقیقات آئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے کبھی بھی ان کا کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جو سائنسی علوم ہیں، کیا قرآن مجید فرقان حمید انہیں انڈورس کرتا ہے؟ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقائق بیان کیے ہیں جو آفاق و انفس سے متعلق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان پہ غور و فکر کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلکولیشنز کا، اعداد کا بہت زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا ہے۔ کہیں پر تخلیق انسانی سے متعلق، کائنات کی تخلیق سے متعلق، کہیں پر دیگر ہند سے آئے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس سے بھی بعض ایسے نتائج نکلتے ہیں جس سے جدید سائنسی تحقیقات کو مدد ملتی ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے۔ تو اس لیے وہ تمام آیات جن کا تعلق جدید علوم سے ہے، یا وہ آیات کہ جن سے جدید علوم ثابت ہوتے ہیں، تو ان سے تعبیر و تشریح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجازی پہلو ہے، اور اس سے وہ لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علوم اور ان کا حاصل کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو تحقیق آپ نے آج کی ہے، کم و بیش 1500 سال پہلے قرآن اسے بیان کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتاب اور بہت ساری تحقیقات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مورس بوکائی کی کتاب بہت مشہور ہے، بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس کے اندر سائنسی حقائق بیان ہوئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے سائنسی حقائق کو جو ہے بیان کیا گیا۔ تو اس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے حقائق ہیں، سائنسی تحقیقات جو ہے، وہ جو سائنسی تحقیقات سامنے آئی، قرآن اس میں کسی بات کا انکار نہیں کرتا، قرآن اسے انڈورس کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایمبریولوجی کو دیکھیے، بچے کی پیدائش کو دیکھیے، قرآن نے کہا کہ 3 اندھیریوں میں رکھا۔ بعد میں ایمبریولوجی کا جب علم آیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مدر کے یوٹرس کے اندر 3 تہیں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت حقائق ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید پہ غور کیا جاتا رہے گا، اور اس سے انسان اپنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے جو ہے دلائل اسے ملتے جائیں گے۔ لیکن ساتھ اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے ساتھ سائنسی حقائق جو ان آیات سے ثابت ہوں اسے جوڑنا چاہیے، لیکن زبردستی قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ جیسے کہ بگ بینگ تھیوری جو قرآن سے ثابت نہیں، اس کے ثبوت میں سورۃ الفلق کو پیش کرنا کہ اس کے اندر فلک کا ذکر ہے اور اس کا مطلب پھاڑنے والی، یا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے کوشش نہ کی جائے کہ وہ جو غلط نظریات ہیں انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو مولڈ کر کے ثابت کیا جائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔